مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ روزوں کے ایام میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہزاروں سال سے جب سے انسان نے خدا کے بارے میں جاننے کا سفر شروع کیا، انسان لگاتار خدا کو جاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لگاتار اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے، لگاتار اسے جانتا ہے، لگاتار اسے جانتا ہے، لگاتار اسے جانتا ہے۔ لیکن محدود عقل میں لامحدود کو انسان کتنا جان سکتا ہے؟ یہ انسان کی اوقات ہے کہ وہ خدا کو کسی حد تک ہی جان سکتا ہے، پورے طور پر وہ جان نہیں سکتا، اور پورے طور پر اگر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اسے جاننے کی کوشش کریں تو بھی نہیں جان سکتے۔ اس لیے مسیح خداوند کو، جو کہ خدا کا بیٹا ہے، جسے اس نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اس کے وسیلے سے خدا کو جان سکیں۔ یوحنا کی انجیل میں ہم واضح طور پر یہ پڑھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں، اس نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ تو مسیح خداوند جو ہے، اس نے ہمیں باپ کو جاننے کا فضل بخشا ہے کہ اس کے وسیلے سے ہم باپ کو جان سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری اوقات نہیں ہے کہ خداوند کے کلام کو اپنے طور پر سمجھ سکیں، اسی لیے اس نے ہماری نااہلی کا حل کیا۔ مسیح خداوند یہاں بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، اور یہودی اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانی عقل سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انسانی سوچ اور انسانی عقل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کی سوچ کو سمجھ سکے، وہ خدا کی سوچ تک پہنچ سکے۔ خدا کی سوچ کو سمجھنے اور خدا کی سوچ تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ خدا خود ہمیں سمجھائے، اور اسی لیے اعمال کے 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو ایک سمجھانے والا بخشا، یعنی خدائے پاک روح جو ہمیں سکھاتا ہے۔ یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ مسیح خداوند انہیں بتا رہے تھے کہ تم اس مقدس کو ڈھا سکتے ہو، لیکن مجھ میں قدرت ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات کھڑی کی، جس نے اس کائنات میں چھوٹی چھوٹی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں تخلیق کی ہیں، اس کے لیے اس مقدس کو دوبارہ کھڑا کر دینا کون سی بڑی بات ہے۔ میں اس دن کسی کو بتا رہا تھا کہ ابلیس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جب مسیح خداوند کو مار دے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس نے آدم کو مار دیا، اور اس نے دیکھا کہ آدم کی کہانی ختم ہو گئی، اور اس نے ہزاروں لوگوں کو اس دنیا میں مار دیا، گناہ کے وسیلے سے وہ مر گئے۔ لیکن مسیح خداوند کو جب اس نے موت تک لے جانے کے لیے لوگوں کو تیار کیا، یہاں اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ابلیس آپ کو موت تک لے کے جا سکتا ہے، مار نہیں سکتا، لیکن گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو جب آپ ابلیس کے پیچھے چلتے جاتے ہیں تو ایک طرح سے اس کی وجہ سے ہم موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند کی موت فرق تھی۔ اس کی موت دراصل لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے ہوئی، اور ان میں جو سب سے بڑا گمراہ ہوا وہ ابلیس خود ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ جیسے ماضی میں آدم کے مرنے سے اس کی کہانی ختم ہو گئی، اس آدم کے مرنے سے بھی اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ وہ اس آیت کو سمجھ ہی نہیں پایا جس آیت کو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسیح خداوند نے کہا تھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مسیح خداوند نے واضح کہا تھا، برملا کہا تھا، ہزاروں کی بھیڑ کے سامنے کہا تھا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ لیکن ابلیس کو سمجھ نہیں آئی کہ جو سامنے کھڑا ہے اس کی قدرت اس کائنات کی ہر چیز پر ہے۔ اس نے موت کو شکست دی، اور اپنی اس نبوت کے مطابق، اپنے اس قول کے مطابق، اپنی اس بات کے مطابق وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ موت پر
غالب آیا۔ اور اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، اس نے آپ کو ہی بہت کچھ کہا تھا کہ وہ آپ کے لیے کر دے گا، لیکن آپ اور میں بھول جاتے ہیں، آپ اور میں سمجھ نہیں پاتے، آپ اور میں ابلیس کی مانند دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ خدا کے وعدوں کو ہی نہیں سچ سمجھتے، لیکن جس دن آپ نے خداوند کو کہا کہ خداوند تو نے وعدہ کیا تھا، تو پھر وہ آپ کو وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ لیکن ہم تو خود بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے جو وعدہ کیا تھا میں اسے غلط سمجھا تھا۔ خدا کا وعدہ آپ غلط سمجھ سکتے ہیں، لیکن خدا کبھی کسی سے غلط وعدہ نہیں کرتا۔ وہ جب بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، یہی اس کا کمال ہے۔ اس لیے جب اس نے کہا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو، میں 3 دن میں اسے دوبارہ کھڑا کر دوں گا، تو اس نے یہ وعدہ تھا جو اس کائنات کے ساتھ کیا، اور اس نے اس وعدے کو پورا بھی کیا۔ اور اسی وجہ سے ہم اس بات پر اعتماد کرتے ہیں کہ جو وعدہ اس نے تیرے ساتھ کیا، جو میرے ساتھ کیا، اس نے ماضی میں بھی پورے کیے اور مستقبل میں بھی پورے کرتا رہے گا۔ آمین۔